قانون نمبر 8، کوشش کریں کہ لوگ چل کر آپ تک آئیں اور آپ پر انحصار کریں، اور اس کے لیے کوئی جال بچھانے سے بھی گریز نہ کریں۔ پیغام: جب آپ اپنے حریف کو پہلے چال چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو جنگ کی بازی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اس طرح اس سے بھی بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ حریف کو اتنی جلد بازی میں چال چلنے کے لیے اکسائیں کہ وہ تمام تر احتیاطی تدابیریں بالاتحق رکھ دے۔ حریف کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیں کہ پہل کرنے میں اسی کا فائدہ ہے، اور جب وہ آپ کے جال میں پھنس جائے تو آپ حملہ کریں، جیت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ انسانی تاریخ میں کئی بار یہ منظر دہرایا گیا ہے کہ ایک جارحہ مزاج رہنما کچھ جرأت مندانہ قدم اٹھاتا ہے اور اس طرح اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم بہت جلد اس کی طاقت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور پھر ہر چیز اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس کی طاقت سے خوفزدہ کمزور دشمن اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کبھی ایک سمت جاتا ہے تو کبھی دوسری سمت۔ سرزمین بے موجودگی سے گھبراتا ہے اور جلدی میں کوئی دوسری چال چلتا ہے اور آخر تھک ہار کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جارحہ اور غسیلہ شخص خود اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا اور وہ اپنی ایک دو چالوں سے آگے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی اپنے اندھے غصے میں اٹھائے گئے اقدامات کے انجام سے آگاہ ہوتا ہے، چونکہ وہ ہمیشہ عمل کی بجائے صرف اپنے دشمنوں کے حملوں پر رد عمل میں مصروف ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی تمام طاقت و توانائی خود اس کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں رہتے ہوئے آپ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ادھر ادھر دشمنوں کے تعاقب کرنے، مسائل کا حل کرنے کی کوششوں اور دشمنوں کو شکست دینے کا کیا فائدہ اگر آپ کو خود پہ قابو نہیں ہے۔ میں مختلف اقدامات کی قیادت کرنے کے بجائے صرف دوسروں کے افعال پر رد عمل ہی کیوں دے رہا ہوں؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ طاقت کے بارے میں آپ کا نظریہ غلط ہے۔ آپ نے جارحیت پر مبنی افعال کو بہت مؤثر اقدام سمجھ لیا ہے، جبکہ اکثر اوقات صبر و سکون سے انتظار کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جبکہ آپ کے دشمن آپ کے صبر کی وجہ سے پریختہ ہو کر خود کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور آپ کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ صبر و سکون سے انتظار کرنے سے فوری فتح کی بجائے دور رس فتح اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ طاقت اور اختیارات کا نچوڑ اپنے تمام افعال اور چالوں کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ آپ دوسروں کو اپنی چالوں کا جواب دینے پر مجبور کریں تاکہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کریں، اپنے پتے ظاہر کر دیں اور آپ اپنی مرضی کے وقت پر انہیں قابو کر سکیں۔ آپ اپنے دشمنوں اور اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو کبھی اپنی چالوں سے آگاہ نہ کریں اور انہیں ہمیشہ مدافعانہ حالت میں رکھیں۔ جب آپ لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ پر انحصار کریں تو آپ ساری صورتحال پر قابو رکھتے ہیں اور آپ کی اپنی طاقت پر بھی قابو ہوتا ہے۔ آپ کو اس مقام پر رکھنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات پر قابو ہونا چاہیے، نیز غصے کو اپنے آپ پر کبھی حاوی نہ ہونے دیں، اور ساتھ ہی آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو غصہ دلائیں کہ وہ غصے میں اندھے ہو کر غلط قدم اٹھائیں۔ اس سے آپ اپنے دشمنوں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دشمن کو خود تک آنے پر مجبور کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے علاقے میں داخل ہو۔ دشمن کی نہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا۔ مذاکرات اور بات چیت کے لیے بھی دانش مندی یہی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو بہلا کر اپنے علاقے یا پھر اپنی مرضی کے علاقے تک لے آئیں، جہاں آپ اپنے حالات پر مکمل طور پر قابو رکھتے ہوں، جبکہ مخالفین ناآشنائی کی وجہ سے مدافعانہ رویہ اختیار کریں گے۔ چیزوں اور معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ایک خطرناک کھیل ہے۔ جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اسے قابو کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنے دشمن کو خود تک لاتے ہیں تو وہ اس فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ صورتحال اس کے قابو میں ہے۔ 19ویں صدی کا بدنام زمانہ نوسر باز ڈینیل ڈریو سٹاک مارکیٹ میں کھیل کھیلنے کا ماہر تھا۔ وہ جب بھی کسی مخصوص سٹاک کو خریدتا یا فروخت کرتا تو بہت کم براہ راست چال چلتا تھا۔ وہ اس انداز میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کرتا تھا اس کی مرضی کے نتائج حاصل ہوتے،
اس کی ایک مشہور ترکیب یہ تھی کہ وہ وال سٹریٹ کی طرف تیز تیز قدموں سے جاتا اور راستے میں اپنا پسینہ صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالتا جس کے ساتھ کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی گر جاتا۔ وہ یہی ظاہر کرتا کہ اسے اس کاغذ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کئی لوگ بار کر وہ کاغذ اٹھاتے جس پر کسی نہ کسی سٹاک کے بارے میں کوئی اہم بات درج ہوتی۔ لوگ دھڑا دھڑ وہ چیز خریدتے یا فروخت کرتے اور اس طرح مکمل طور پر ڈریو کے ہاتھوں میں کھیلتے۔ ہر چیز کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی چال کتنی مؤثر ہے۔ اگر آپ کی چال کافی پرکشش ہے تو آپ کے مخالفین اندھا دھند آگے بڑھیں گے اور حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ وہ جتنے زیادہ لالچی بنیں گے انہیں جال میں پھنسانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ فیلپو برنسکی نشاط ثانیہ کے دور کا ایک عظیم آرکیٹیکٹ تھا۔ وہ دوسروں کو اپنے قدموں میں بلانے کا فن کا ماہر تھا۔ دوسروں کو عاجز کر کے اپنے سامنے جھکا دینا اس کی اصلی قوت تھی۔ ایک دفعہ فیلپو کو سانتا میریا ڈل کے فلیورڈ کے گنبد کی مرمت کا کام دیا گیا۔ اس مقدس عبادت گاہ کی تعمیر و مرمت میں حصہ لینا ایک بہت ہی مقدس کام سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ حکام نے اس کام کی نزاکت کے پیش نظر ایک اور آرٹسٹ لونیزو کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ فیلپو کو یہ بات اچھی نہ لگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لورینزو کو اس کے تعلقات کی بنا پر شامل کیا گیا ہے۔ فیلپو نے دوران تعمیر اچانک بیماری کا بہانہ کر کے خود کو کام سے الگ کر لیا اور حکام سے کہا کہ باقی ماندہ کام لورینزو سے مکمل کروا لیا جائے۔ اس سے لورینزو کی نااہلیت کی کلی کھل گئی۔ اب اعلیٰ حکام نے فیلپو کی منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ وہ ادھورا کام مکمل کرے۔ فیلپو نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ باقی کام لورینزو سے مکمل کروایا جائے۔ اعلیٰ حکام بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور لورینزو کو کام سے علیحدہ کر دیا۔ فیلپو فوراً ہی صحت یاب ہو گیا اور اس نے اپنی پوری صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے باقی ماندہ کام پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ فیلپو نے دوسروں کو اپنے قدموں پہ لانے کے لیے قانون کا استعمال کرتے ہوئے زبردست کامیابی حاصل کی۔ 1905 میں جاپان اور روس کے درمیان جنگ جاری تھی۔ جاپان نے ابھی نئے جنگی جہاز بنانا شروع کیے تھے۔ جاپانی جنرل ٹوگو نے ایک چال چلتے ہوئے اپنی کچھ گودیاں روسی فوج کے حوالے کر دیں۔ اس نے پسپائی اختیار کی جس سے روس اس زوم میں مبتلا ہو گیا کہ جاپان اس کی بحری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ جب چاہیں جاپان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ لیکن جب روس نے ایسا کرنا چاہا تو ہر طرف سے روس کی ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ جب اس کی ناکہ بندی سے بچ کر روسی نیوی جاپان تک پہنچی تو اس برے سفر کی وجہ سے اس کے جوان تھک چکے تھے۔ جاپانی نو آزمود اور نا تجربہ کار ہونے کے باوجود روسی نیوی کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حاصل ریچھ کا شکاری اس کا تعاقب نہیں کرتے، کیونکہ اگر ریچھ کو احساس ہو جائے کہ اس کا شکار کیا جا رہا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے شکاری شہد میں ڈوبے شکنجے استعمال کرتے ہیں۔ ریچھ شہد کے لالچ میں آ کر شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ سند اچھے جنگجو دوسروں کو خود تک آنے پر مجبور کرتے ہیں اور خود ان تک نہیں جاتے۔ جب آپ کا دشمن آپ تک آتا ہے تو وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور آپ چونکہ اپنے علاقے میں ہوتے ہیں اس لیے آپ طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ طاقت سے بھرپور فریق کا اپنے طاقت سے محروم فریق پر حملہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں سے انڈوں پر حملہ کرنا۔